الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طریقے سے توکل کرنے لگ جاؤ جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائیں، جو صبح جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے توکل کا فائدہ بتایا ہے کہ انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن توکل کا فائدہ سمجھنے سے پہلے توکل کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ توکل کہتے کس کو ہیں، اور وہ بھی ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے اور کہا، اعقل الناقۃ واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ میں اونٹ کو باندھوں پھر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں پھر توکل کروں۔ تو آپ نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھو اس کے بعد توکل کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی سواری ہے، کوئی اونٹنی ہے، کوئی اونٹ ہے، پہلے اس کو جا کے کہیں باندھو اور اس کے بعد اس کو توکل اللہ پہ کر کے چھوڑ دو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اونٹنی کو یا اپنی کسی بھی چیز کو چھوڑ دے کھلا اور کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ اس کو شریعت توکل نہیں کہتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسباب اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اے ایمان والو اپنی پوری تیاری رکھو، اپنی پوری احتیاط کیا کرو۔ یعنی کافروں سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو توکل اس مفہوم میں نہ کرو کہ اسباب کو چھوڑ کر اور یہ کہو کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بلکہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کا سامنا کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے سورہ جمعہ کے اندر، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز پڑھ لی جائے، جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے روزی تلاش کرو۔ جو آپ کا کاروبار ہے، جو ملازمت ہے، جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کام پہ چلے جاؤ اور اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے خلاف جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ حج کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ نہیں لیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں لی، اور کہا ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں اللہ کھلائے گا اور پلائے گا۔ اور جب وہ مکہ مکرمہ آئے تو وہاں چونکہ ان کو کھانا بھی چاہیے تھا، پینے کے لیے بھی چاہیے تھا، تو پھر انہوں نے وہاں لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے ساتھ جب سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھ سفر کا سامان ساتھ رکھا کرو۔ یہ قرآن نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جب سفر میں نکلو تو سفر میں اپنے کھانے پینے کی چیزیں، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سارے اسباب اختیار کرے اور اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اس چیز میں اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ اب آگ ایک سبب ہے جس کے ذریعے جلایا جاتا ہے، آگ جلاتی ہے،
لیکن اس سبب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پہ یہ وظیفہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور نعم الوکیل کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ وکیل وہی ہوتا ہے جس پہ آپ توکل کرتے ہیں۔ تو گویا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا تھا، اس توکل کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بے اثر کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اپنے بیٹے کی گردن پر، اس چھری نے کام نہیں کیا، سبب اختیار کیا گیا لیکن اس سبب میں تاثیر اللہ نے نہیں ڈالی، تو اس چھری نے کام نہیں کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ توکل انسان اس وقت کرتا ہے جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اور اس توکل کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو شجاعت نصیب ہو جاتی ہے۔ شجاعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب غزوہ احد ختم ہوا، آپ جب واپس تشریف لائے تو وہ سارا قافلہ گیا، تو انہوں نے کہا ہم کہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ ان کو بتاؤ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ انہوں نے تو بڑی تیاری کی ہے، وہ دوبارہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ان کو بولو آ جاؤ، ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو وہ یہ سن کر ہی ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ توکل کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اسی لیے جس آدمی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس آدمی کو یہ توفیق مل جاتی ہے، قرآن کریم میں جو جا بجا حکم دیا گیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، کہ توکل کرو اس ذات پر جس کو موت نہیں آتی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر توکل کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے غموں سے نجات پانے کا آسان ترین راستہ ہے۔ جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جو بھی تکلیف آئے، انسان کی زبان پہ یہ ہو سبب پورا اختیار کرے، اس پریشانی سے نکلنے کے راستے سارے اختیار کرے، لیکن اس کے بعد اگر اس پہ وہ پریشانی رہتی ہے، وہ تکلیف رہتی ہے، تو پھر اس کی زبان سے شکوہ شکایت نہ نکلے اور اللہ پہ توکل کرے۔ اس توکل کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کو دل کا چین اور دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کافی ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دلوں سے یا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ یا تو ہم توکل کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ غلط کرنے کا مطلب یہ ہے اسباب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس چیز کی مثال دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا تھا، جب حضور نے پوچھا، آپ نے جب فرمایا کہ بھائی سارے اس میں تعاون کرو، تو مختلف صحابہ نے گھروں سے مختلف چیزیں لا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ ایک اور صحابی دوسرے غزوے کے موقع پر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آئے تھے، آپ نے واپس کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو توکل نصیب ہوا تھا، ان کو توکل کا جو اعلیٰ درجہ نصیب ہوا تھا وہ کسی کو نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت عمر اپنے گھر آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑا انہوں نے، اور آدھا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے اسی لیے کیا کہ اسباب کے درجے میں انہوں نے اپنے گھر والوں کا خرچہ رکھا، اور جو توکل کر سکتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اس لیے بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر بسا اوقات ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے سارا مال قبول کیا تھا، آپ نے ایک صحابی سے جب انہوں نے سارا مال پیش کیا، آپ نے اس کو رد بھی کیا تھا کہ میں آپ سے سارا مال قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے۔ اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جب انسان توکل کرتا ہے،
پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کو زندگی بڑے چین سے بڑے سکون سے اس کی گزر جاتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کسی اور پر موقوف نہیں ہے، میرا رزق کسی اور پر موقوف نہیں ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ جب وہ صبح گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی جب گھر سے نکلیں گے تو ہم بھوکے ہوں یا پریشانی ہو، لیکن جب واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہماری ساری حاجتیں اللہ نے پوری کر دی ہوں گی. جتنا انسان یا جتنی مخلوق کمزور ہوتی ہے اتنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا انسان ہنرمند ہوتا ہے، جتنی اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب تم خود کرو. آپ دیکھ لیں، بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اس کو کھانا بھی کوئی کھلا رہا ہے، اس کا پیشاب پخانہ بھی کوئی صاف کر رہا ہے، کپڑے بھی کوئی تبدیل کروا رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے لوگ ہاتھ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، لوگ ہاتھ اٹھاتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں بھئی خود کام کرو، خود کماؤ، خود کھاؤ. تو جتنی کمزوری ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو اللہ رزق دیتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے. اگر یہ کمزور لوگ نہ ہوتے اللہ رزق بند کر دیتا. اس لیے اللہ پر توکل کو سیکھنا چاہیے اور توکل کو اپنانا چاہیے. اور یہ جو وظیفہ ہے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا ورد کرنا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین ذکر ہے، قرآن کی آیت ہے. جب بھی ایسا کوئی موقع ہو اس کا ورد کرے، اس سے انشاءاللہ توکل کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.